تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں ہو تو اس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خاک ہی ہے۔ آپ کا اصل سرمایہ بس وہ ہے جو آپ کے قبر میں کام آنا ہے، باقی سب بیکار ہے۔ جتنا مرضی اس دنیا کے لیے تھک لو، ملے گی اتنی ہی جتنی لکھی ہوئی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو ہر انسان کے پاس صرف کفن بچتا ہے۔ ہم بہرے ہی تو ہیں کہ جس نے کان دیے ہیں اس کی ہی نہیں سنتے۔ دوسروں کی خامیاں بیان کرنا چھوڑ کر آئیے آج اپنے سامنے آئینہ رکھیے۔ ہر شے کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم اسے چھوڑ دو تو وہ مرجھا جاتی ہے، سوائے قرآن کریم کے کہ تم اس کو چھوڑ دو گے تو خود مردہ ہو جاؤ گے۔ کچھ چیزیں بلا ضرورت خرید لیا کریں، کیونکہ یہ لوگ امیر ہونے کے لیے نہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے کماتے ہیں۔ اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم نمازیں قضا کر کے سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گانا گنگناتے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لازم ہے جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اسی حال میں زندگی گزاریں۔ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے بڑی بڑی ہولناکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بوجھ اتر جاتے ہیں، اور اس کلمے کے ذریعے مسلمان بہت بلندیاں حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ اسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جو شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے کیسے کرے گا؟ جو شخص اللہ کے بلانے پر مسجد نہیں جاتا وہ تمہاری بات کیسے مانے گا؟ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے وفا کرے گا؟ یاد رکھنا، غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے اے بنت ہوا۔ اسی لیے اپنے ہمسفر کا انتخاب اللہ کے وفادار بندے کا کرنا، جو اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلانے میں معاون ثابت ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے اور یقین رکھنا ہے وہ راستہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہے جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے؟ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں، سہ سکیں،
وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک رب العزت ہر ذی روح کے حال سے واقف ہے۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ جب دنیا کے سبھی مانوس چہرے اجنبی لگنے لگتے ہیں تو اچانک دل سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، پھر ساری تھکن آنسو بن کر بہہ جاتی ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرے ہر کرب سے واقف ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ پاک دیتا ہے۔ خود کو خود ہی اہمیت دینی پڑتی ہے، خود کا خود ہی خیال رکھنا پڑتا ہے، خود کو اپنا ہی فیورٹ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے اہم بننے کی کوشش کریں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے اور چھوڑنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپنے رب کے لیے وقت نہیں ہے۔ کچھ وقت اپنے رب کو بھی دیں، دیکھیں پھر وہ کیسے آپ کے وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ اپنے سگے خون کے رشتے ہمارے مشکلات میں ہمیں باتیں سناتے ہیں اور اجنبی مشکل میں دلاسے دے دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے دور ہو جاتا ہے۔ جب لوگ شرعی پردہ کرنے پر آپ کو کہیں کہ آج کل کے مرد ایسی عورت کو پسند نہیں کرتے، ان کو محبت سے جواب دیں کہ الحمدللہ ہمیں بھی ایسے مرد نہیں پسند، ہمیں بھی ایسے لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے جو شرعی پردہ کو تنگ نظری سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بے شک جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اور جھک جائے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تواضع کی بدولت اللہ بندے کی عزت و تکریم میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک عاجزی اختیار کرو تو تم اس تارے کی طرح ہو جاؤ گے جس کا عکس دیکھنے والے کو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے جبکہ وہ تارا اس سے بہت بلند ہوتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ دعائیں ذرا انتظار کریں۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی جھولیاں پیار، محبت، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہو، اس لیے جو بھی ملے جہاں سے ملے رکھ لو اور سمجھ لو کہ دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر نہیں تھا۔